اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. برادران محترم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جن کا مقام اور رتبہ تلامذہ نبوی میں، شاگردان رسول میں دوسرے نمبر پر ہے. جنہیں لوگ فاروق اعظم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، جن کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اپنے قبیلے کے اعتبار سے قریشی ہیں، اور عظیم اور حسن کی بات یہ ہے کہ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادے کے ساتھ ملتی ہے، اسی طرح سے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتویں پشت میں رسول اللہ کے دادا اور آپ کا دادا ایک ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر پھر آگے سلسلہ دیکھیے تو وہی سلسلہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے. میں زیادہ تمہید میں نہیں جاؤں گا، وقت کی قلت کے پیش نظر صرف جھلکیاں دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنی جوانی میں بہت طاقتور انسان گنے جاتے تھے، ان کی قد پورے مکہ مکرمہ اور قریش میں سب سے اونچی تھی. وہ بہترین لمبی لمبی مونچھیں رکھتے تھے، اور جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ان میں ایک کھڑا ہے. اور قد اتنی بلند تھی کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کے اوپر اپنی ٹانگ سے اس پر بیٹھ جاتے تھے. اور قوت یہ تھی کہ جوانی میں چیلنج کرتے تھے کہ جب کہیں اونٹ ذبح ہوتا تھا تو اس کے چمڑے پر، جو کہ وہ چمڑا تر ہوتا تھا، اس پر کھڑے ہو کر اپنے پاؤں جماتے تھے. 70 آدمی اس چمڑے کو کھینچتے تھے، مگر عمر کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی تھی، جنبش نہیں آتی تھی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بغیر تمہید کے یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ دار ارقم میں ہر رات صحابہ کرام کی وہ مختصر سی جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ظلم و ستم کی داستان سنایا کرتی تھی. اصحاب رسول میں غلام اور دیگر ایسے ضعیف صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسلام کی قبولیت کے بعد اللہ کو ایک ماننے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو ان پر ظلم ہوتا تھا،
اس ظلم کے بارے میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ ہمیں انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، ہمارے سینوں پر بھاری پتھر رکھے جاتے ہیں، ہماری ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر ہمیں گھسیٹا جاتا ہے، ہمیں طرح طرح کا ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ چٹائیوں میں ڈال کر مرچ کی دھونیاں دی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی اس داستان کو سن کر اس دار ارقم میں اپنے رحم کے آنسو اپنے چہرے پر لاتے تھے۔ ایک دن اسی داستان کو سن رہے تھے کہ وہ مظلوم صحابہ کی جماعت، جن میں خباب تھے، جن میں بلال تھے، جن میں صہیب تھے، جنہوں نے سمیہ کے خامن یاسر نے، اس طرح عمار نے اپنی ماں کے بارے میں، اپنے بارے میں ظلم کی داستان سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے رب ذوالجلال سے یوں مخاطب ہوتے ہیں کہ باری عز و جل تو اسلام کو 2 عمر میں سے 1 عمر کے ذریعے سے طاقت عطا فرما۔ بس یہ داستان میں آنسو بہاتے ہوئے یہ دعا مانگی۔ صحابہ کرام نے اس دعا کو سنا۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ معمولی دعا نہیں تھی۔ یہاں پر میں حسن کی بات بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ مکان جو مجھ سے تعمیر تو نے کرایا ہے اس کا مکین میری اولاد میں سے ہو، تو اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، مگر 5000 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دعا کس نے قبول فرمائی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دیکھیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو رات کو دعا فرمائی، صبح کو جو تلوار عمر رسول اللہ کے خلاف اٹھا کر لانا چاہتے تھے، رسول اللہ کے غلام بن کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہنشین رکھ لیں کہ ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اسلام کی ضرورت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جو صیغہ بیان فرمایا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ سمجھ آئی ہے میری بات؟ اسلام کو عمر کی ضرورت ہے، ہر شخص کو اسلام کی ضرورت ہے۔ میں واقعہ لمبا ہے بتانا نہیں چاہتا، آپ کے علم میں ہے کہ تلوار لے کر جب وہ نکلے، جس رات دعا ہو رہی تھی، ایک طرف دعا ہو رہی ہے، دوسری طرف وہاں ندوے میں بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ایسا جری شخص ہے اعوذ باللہ شہید کر دے۔ وہاں عمر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں تدبیر ہو رہی ہے اور دعا سے تقدیر کا فیصلہ بدلا جا رہا ہے۔ اور بزرگوں، میں یہاں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آ رہے تھے تو کسی شخص نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کس ارادے سے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہاں میرے دوست اور بزرگوں نے کہا جاؤ تم اپنے گھر کی خیر مناؤ۔ اس وقت ان کا بہنوئی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کی بہن حضرت عمر کی بہن فاطمہ جس کا نام، وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، فوراً گھر کی طرف گئے اور دروازے کے قریب پہنچ کر کان لگائے، سنا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، خباب موجود ہیں جو ان کو قرآن سکھا رہے ہیں، اور حضرت عمر کا بہنوئی اور حضرت عمر کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے۔ غصے سے دستک دیتے ہیں کھولو، حضرت خباب چھپ جاتے ہیں اور حضرت سعید دروازہ کھولتے ہیں، اور جب دروازہ کھولتے ہیں پوچھتے ہیں کیا پڑھ رہے تھے، کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، چھپایا نہیں جاتا، بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ اے عمر، جس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں جان چلی جائے گی، ایمان نہیں جائے گا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، غصے میں آ کر اپنے بہنوئی کو تلوار نکال کر جب وار کرنا چاہتے ہیں، بہن آگے آ جاتی ہے، کہتی ہے میرے خامد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے میری لاش اٹھے گی،
اس دین کے لیے میں اپنے خامد سے پہلے اللہ پر قربان ہونا چاہتی ہوں۔ تماشا مارتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ بہن کو تماشا لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ایمان میں لغزش نہیں آتی، اس کے اسلام میں کوئی جنبش نہیں آتی، وہ برابر کہتی ہے عمر جو سزا تجویز کرو تم کر لو، جس رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں اب اس بیعت کو ہم پس نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر! میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصراً یہ کہ جب عمر اپنی بہن کو اس حالت میں اس عزم کے ساتھ دیکھتے ہیں، اصل میں ادھر سے فیصلہ آسمانوں پر ہو چکا تھا، کہتے ہیں اچھا وہ قرآن مجھے تو سنا دو۔ اس نے کہا یہ مقدس وحی ہے جو رسول اللہ کے سینے پر نازل ہوئی ہے، اس مصحف کو سننے کے لیے طہارت چاہیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت چاہیے، اب اس شرط پر تجھے ہم قرآن سنائیں گے کہ تو غسل کر۔ وہ غسل کرتے ہیں۔ میرے دوستو، پھر سورۃ طٰہٰ جب سنائی جاتی ہے، یہاں میں خوبصورت بات بتانا چاہتا ہوں، عمر اسلام لائے رسول اللہ کی دعا کے ساتھ لائے، اور وہ دعا کس نے قبول کی؟ لیکن مجلس رسول سے پہلے جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچنے سے پہلے جب یہ خبر سن لی تھی تو ایمان لا چکے تھے، عمر جب قرآن سن چکے تھے تو اسلام لا چکے تھے۔ قرآن سننے سے عمر اسلام، اور جب قرآن پڑھ رہے تھے تو شہادت حاصل کی۔ پہلی رکعت میں نماز میں تھے، ہاں آپ کے علم میں ہے نہیں، فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے کس نے شہید کیا تھا بتاؤ؟ کون تھا؟ فیروز کون تھا؟ ابو لولو کون تھا؟ یہ ایرانی موجوسی تھا۔ میرے دوستو، تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ابو لولو فیروز وہ موجوسی تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے دوستو اور بزرگوں، جنہوں نے اپنی خلافت میں ایران کو، بولو ایران کو، روم کو، عراق کو، مصر کو کس نے فتح کیا؟ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں یہ فتح ہوئے اور بیت المقدس میں جس انداز میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، وہ تمہیں اس واقعہ کا علم ہے کہ ایک ایک منزل پر کبھی مہار خود پکڑتے اور غلام سوار ہوتا تھا، کبھی غلام مہار پکڑتا اور آپ سوار ہوتے تھے۔ جہاں جب منزل وہاں پہنچی کہ بیت المقدس قریب آیا، وہاں باری کس کی تھی مہار پکڑنے کی؟ کس کی تھی؟ عمر کی تھی۔ کس کی تھی؟ اور اوپر بیٹھنے کی باری کس کی تھی؟ اس غلام نے کہا اب تو میں مہار پکڑوں اور آپ اوپر بیٹھیں، یہودی آپ کو دیکھیں۔ فرمایا نہیں، انصاف اور عدل میں جو راستے میں یہ طے ہو چکا ہے سفر میں منظریں، اس طرح سے لگام میرے ہاتھ میں ہوگی، مہار میرے ہاتھ میں ہوگی اور غلام سوار ہوگا۔ یہودی راہب کتاب کھول کر بیٹھے تھے، وہ اپنی ان کتاب کی نشانیوں میں دیکھنا چاہتے تھے کہ بیت المقدس بغیر جنگ کے کون حکمران فتح کرے گا، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ وہ اب اس اوپر والے کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی نشانی نہیں مل رہی۔ صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اوپر والا جو سوار ہے وہ غلام ہے، جو خلیفہ ہے اس کے ہاتھ میں مہار ہے۔ نعرہ تکبیر! جب انہوں نے عمر کے کرتے پر پیمند گنے اور 12 پیمند تھے، جب عمر کی شخصیت کو دیکھا تو ان راہبوں نے کہا ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں تمہیں دینا چاہتے ہیں، اس اعلان کے ساتھ کہ ہماری کتاب تورات میں اس بیت المقدس کے فاتح کی جو نشانیاں لکھی گئی تھیں عمر وہ تجھ کے اندر ساری موجود ہیں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اللہ محمد رسول اللہ کس کے رسول ہیں بتاؤ؟ محمد اللہ کے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والے جو آپس میں بھائی بھائی لیکن کافروں کے مقابلے میں کیا ہیں بتاؤ؟ شدید ہیں، ان میں غیظ و غضب بھرا ہوا ہوتا ہے، کفر کے لیے ان کے دل میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ کافروں کے لیے مومن کے دل میں کوئی رعایت ہے بتاؤ؟ نہیں ہے۔ اور آگے سے فرمایا سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر
नूर के निशान होते हैं। और हजरत उमर का चेहरा मैं क्या बताऊं, अगर सीरत पे जाऊं एक अलग टॉपिक है, तमहीद बांधे बगैर बता रहा हूं। मेरे दोस्तों, उमर कुरान पढ़ते थे, इतना रोते थे कि रोने की वजह से आपके चेहरे पर 2 नालियों के निशान बन चुके थे। उमर सजदे करते थे, इतना लंबा सजदा करते थे कि माथे मुबारक पर नूर का निशान था। उमर की तवाज़ो देखो कि जिससे रोम डरता था, जिससे ईरान लड़ता था। जब देखने वाले सीएडी आए, मुबाहिस वाले आए कि उस खलीफा को हम देखना चाहते हैं जिससे कुफ्र के ऐवान लड़ रहे हैं, मदीना में वो पहुंचे और उन्होंने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? उस वक्त अमीरुल मोमिनीन कहाँ थे? अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी के सहन में अपने सर के नीचे दुर्रा लेकर सोए हुए पड़े थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कैसे बताऊं निशानियां? और फिर अल्लाह ने कहा ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, कि हमने इनकी मिसालें किस में बयान की हैं? तौरात और वो राहिबों ने वो निशानियां बताई। उस उमर के ईमान की मोहब्बत में तुम अपने जहनों में ये खदशा लाते हो, जिसकी ईमान की गवाही सिर्फ कुरान ने नहीं दी, बल्कि कुतुबे साबका में तौरात और इंजील में जिसकी ईमान की गवाही आ चुकी थी या नहीं? बोलो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त दार अरकम में पहुंचे, उसी तरह से उस ईमान को अपनी जुबान पर कुरान सुनने के बाद इस जज्बे के साथ आ रहे हैं, मगर क्योंकि तलवार थी हाथ में तो दूर से देखा किसने? हजरत अमीर हमजा ने। किसने देखा? हजरत अमीर हमजा ने। वो कौन थे हजरत अमीर हमजा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहाँ शहीद हुए? ग़ज़वा उहद में। और इनका क्या मकाम है? जरा जोर से कह दो, किसने ये खिताब दिया था शहीदों के सरदार अमीर हमजा हैं? जोर से कहो। ये खिताब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इसे तोड़ा जा सकता है? हाँ मेरे दोस्तों, अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा उमर तलवार लेकर आ रहे हैं, और उन्होंने कहा अदम मलहूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना इसको हम खुलके मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो इसी की तेग से सर काट कर छाती पे धर दूंगा। मेरे दोस्तों, जब हजरत अमीर हमजा की ये कलमात सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसने सुने? क्योंकि हजरत अमीर हमजा दारे अरकम के दरवाजे पर चौकीदारी किया करते थे चचा, लेकिन अपने भतीजे की चौकीदारी किया करते थे। मेरे दोस्तों, इस्लाम के सिपाहियों के हवाल आपको दूंगा। अब जब देखा कि मेरे चचा जो कि इस वक्त दरवाजे पे मुतय्यन हैं और उनकी जुबान पे ये अल्फाज हैं, मालका या हमजा, या अम, ए मेरे चचा क्या बात है? ने कहा उमर तलवार लेकर आ रहे हैं। फरमाया उसको आने दो, मेरी दुआ रात की कबूल हो चुकी है। मेरे दोस्तों, उमर जब पहुंचे, हजूर ने उसके कुर्ते से पकड़कर पहले फरमाया उमर बताओ कि तुम क्या दिल में रखते हो? तो उसने कहा आया तो कत्ल के इरादे में था, मगर अपने आप को कत्ल करवा चुका हूं, यानी बेच चुका हूं आप पर, और ईमान कबूल किया। मैं तारीख के हवाले से अहादीस की रोशनी से बता रहा हूं कि जब दार अरकम में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था, तो वहां उस वक्त 39 मुस्तहाबा कराम की जमात मौजूद थी, और जब उमर इस्लाम लाए तो इतने जोर के साथ तकबीर हुई थी कि पूरे मक्का की पहाड़ियों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के साथ। लोग कहते हैं जनाब तकबीरें होती हैं, इसका क्या फायदा है? तुम क्या समझते हो कि उमर जब इस्लाम लाए तो उसकी तकबीर पूरे मक्का में गूंजी? कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जब आवाज पूरे मक्का के घरों में पहुंची तो वो अबू जहल जो इस इंतजार में था कि क्या खबर आती है, उसने जब सुना कि नारा क्या लग रहा है, बोलो जोर से कहो क्या हो रहा था? तकबीर के खिलाफ बात मत करो। मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं कि बाद लोग कहते हैं जी मस्जिदों में तकबीर लगाते हैं, हम तो मस्जिदों में भी लगाएं, इसी नारे को बार बार लगाएंगे जिसका ऐलान आज़ान में होता है, कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, इस नारे को काफिरों ने और मुशरिकीन ने पसंद नहीं किया था। जब ये नारा लगा तो मक्का के हर घर में तहलका मच गया कि उमर इस्लाम, उमर इस्लाम। मेरे दोस्तों, शैतान ने अपने सर पर मिट्टी फेंकी, और यही वजह है
मैं क्या बताऊं आपको। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर का इस्लाम ये है कि जब से वो मुसलमान हुए हैं, शैतान जिस रास्ते से उमर रहते हैं उस रास्ते को शैतान भी छोड़ देता है। उमर से शैतान डरता है, उस रास्ते को छोड़ देता है। और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, मैं सच कह रहा हूं, इसमें वजीफा भी है। तुम अगर बुरा ख्वाब देखो, उठो, उस वक्त अल्लाह अकबर कहो, उसके बाद तुम बाएं तरफ थूको, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर सलाम पढ़ दो। मैं कहता हूं अगर जिन्नात भी हैं तो वो भी भाग जाएंगे। कौन सी ऐसी बात है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वक्त नहीं, मैं कैसे बयान करूं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये दारे अरकम में जो नारा लगा है, अब ये नारा सिर्फ दारे अरकम में नहीं लगेगा, बल्कि जिस बैतुल्लाह को आपके लिए बंद कर दिया गया है, अब उमर के हाथ में तलवार होगी। आप आजान दिलाएं या ऐलान करें, सहाबा को सभा में खड़ा करें और नमाज में जोर से कहें, क्या कहें, जोर से कहें, क्या ऐ नबी आप नमाज में अल्लाह अकबर कहते हुए क़याम करें, रुकू में जाए तो क्या कहें, और जब सजदे से उठे तो क्या कहें। उमर की तलवार मुहाफिज बनकर खड़ी होगी। ऐलान किया उमर ने फरमाया ऐ मुशरिकीन, ऐ कुरैशी मक्का, ऐ नदवा के बड़े बड़े गुंडों, सुन लो इस बात को, अगर तुम अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हो या अपने बच्चों को यतीम करना चाहते हो, आज के बाद अगर तुमने मेरे रसूल को मस्जिद हराम में नमाज से रोका तो फिर तुम्हारा अंजाम यही होगा। अब बताओ कि बैतुल्लाह का दरवाजा किसने खुलवाया, जरा जोर से बोलो, किसने खुलवाया। मस्जिद नबी की जमीन किसने खरीदी, हजरत सिद्दीक अकबर ने। किसने खरीदी। और फिर मेरे दोस्तों मैं कैसे बताऊं आपको, अगर इन यारों को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए हरमैन शरीफैन में दाखिला कैसे हो सकता है। तो सारी तारीख इनके साथ है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। उस इस्लाम के बाद इस्लाम का सर बुलंद यूं हुआ जब हिजरत फरमाई, एलानिया फरमाई, इस तरह से मदीना पहुंचे, उसमें तमाम गज़वात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी खिलाफत में थे, उस खिलाफत में आपके हाथों से अल्लाह ने बहुत सारे मुल्क फतह कराए थे। दर हकीकत इसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी। बड़ी जुर्रत के साथ तुम्हें वो रसूलुल्लाह का ख्वाब बताता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सहाबा की तरफ रुख करके बैठते थे। कैसे बैठते थे, यानी इमाम जब सलाम फेरता है तो किस रुख में बैठता है, मुसल्लीन की तरफ। आप अपना रुख सहाबा की तरफ करके फरमाने लगे, ऐ मेरे सहाबा, मैंने रात को ख्वाब देखा है, या रसूलुल्लाह जरूर बताइए। फरमाया मैंने देखा बहुत बड़ा बाग है, बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर फल हैं, उसके अंदर खेतियां हैं, बहुत बड़ा खेत है, लेकिन उसे पानी की जरूरत है। उसको किसकी जरूरत है, पानी की जरूरत है। मैंने देखा ख्वाब में, हजूर फरमा रहे हैं, कौन देख रहे हैं ख्वाब, हजूर अकरम फरमाया मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक ने कुएं से डोल खींचना शुरू किए, मगर दिक्कत के साथ कि वो खींचते थे उनको कुव्वत बहुत लगानी पड़ती थी। फिर उन्होंने पानी उस खेत के अंदर डाला जरूर है, मगर पूरा खेत भरा नहीं। फिर फरमाया कि उमर फारूक ने वो डोल लिया और इतनी तेजी के साथ खींचा। हदीस की रोशनी में हजूर का ख्वाब बता रहा हूं। फरमाया कि मैंने ख्वाब में उमर के हाथों से ऐसे तेजी से खींचते हुए डोल, फरमाया खींचे और पूरे खेत को सैराब कर दिया। तो सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क्या ताबीर है। फरमाया इसकी ताबीर यह है कि उमर दुनिया के कोने कोने में इस्लाम को बुलंद कर लेगा। उमर इस दुनिया में इस्लाम को फैलाएगा। वही उमर थे जब खिलाफत राशिदा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें जिस वक्त खलीफा बनाया, अमीरुल मोमिनीन बनाया, तो किसी ने पूछा है सिद्दीक तो उन्हें उमर फारूक को क्यों बनाया। ने कहा मुझसे जब अल्लाह पूछेगा तो मैं बताऊंगा कि रसूलुल्लाह की जुबान से जो कुछ मैंने सुना था और अपनी आंखों से जो कुछ देखा था, उमर की मौजूदगी में किसी को इनसे अफजल नहीं पाया था। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उमर जब आए अपनी उस खिलाफत में तो मेरे दोस्तों उमर ने क्या किया, उमर ने अपनी फौजों को हर जगह रवा दमा किया।
یہ میں نے ملکوں کے نام گنوائے اور ان میں 35 لاکھ مربع زمین پر عمر کی حکمرانی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے امیر المومنین ہیں، لیکن ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے کہ اسلام بھی پھیلے اور معیشت اور معاشرت کا نظام بھی درست ہو جائے. اسی طرح سے میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خلافت میں کامیابیوں کا تصور ہے اس کی ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن اگر ذاتی زندگی پہ آؤں میرے دوستو، جن کی حکومت کا ڈنکا روم اور ایران میں بج رہا ہو اور اس کے بعد رات کو وہ اندھیروں میں گشت کرتے ہوں، بتاؤ کہ ایسا حاکم دنیا میں کوئی آئے گا؟ بتاؤ. رات کو گشت کر رہے ہیں. ایک واقعہ دیتا ہوں، مختصر کرتا ہوں. گشت کے دوران میں ایک گھر سے آدھی رات کے وقت گزرتے ہیں جہاں پر سے ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو کی آواز سنتے ہیں. کیا سنتے ہیں؟ ماں اور بیٹی کی گفتگو. ماں کہہ رہی ہے بیٹی مہنگائی کا دور ہے، دودھ بہت کم ہے، اس میں پانی ملا دو. بیٹی جواب میں کہہ رہی ہے کہ اماں تجھے معلوم ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق کی حکومت ہے. ماں کہتی ہے بیٹی عمر اس وقت موجود نہیں ہے. بیٹی اس آدھی رات میں جو رشتہ خدا کے ساتھ بناتی ہے اور اس رات کے حصے میں جو خدا کا خوف رکھتی ہے، عمر اپنے کانوں سے سن کر جھوم جاتے ہیں. بیٹی جواب میں کہتی ہے اماں عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا. حضرت عمر نے جواب سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھوم گئے، دیوار کے پاس کھڑے ہیں. کہا آدھی رات ہے، دستک نہیں دینا چاہتا. سن لیا، مکان پہ نشان لگا دیا. مسجد نبوی میں آ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں باری عز و جل یہ بیٹی، یہ میری سلطنت کی یہ بیٹی جس کا رشتہ تیرے ساتھ ایسا ہے کہ جو آدھی رات کو تیرا خوف دل میں رکھتی ہے، میرے بیٹے کے لیے تو مجھے عطا فرما دے. صبح کو گھر پہ دستک دیتے ہیں. حضرت عاصم اپنا بیٹا ساتھ لے جاتے ہیں اور دستک دے کر اس بوڑھی ماں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں وہ بات دوبارہ سننے آیا ہوں جو تیری بیٹی نے رات کہی تھی اور رشتہ مانگنے آیا ہوں کہ تو اب میرے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ دے دے. حضرت عمر کو جب رشتہ انہوں نے دے دیا، حضرت عمر کی وہ بہو یہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر جب گھر میں جب بھی آتے تھے تو مجھ سے یوں مخاطب ہوتے تھے، بیٹی وہی کلمہ جو آدھی رات کو تو نے کہا تھا دوبارہ کہو. اور میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا رب دیکھ رہا ہے. آج بھی عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں پھر اسی عاصم سے اور اسی نیک بچی کے وطن سے پھر جب آل میں ایسا بچہ آیا کہ جس کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے. کیا نام ہے اس کا؟ عمر بن عبدالعزیز ہے، جو عمر ثانی کہلاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے کیسے حوال دوں، مختصر کرتا ہوں. یہاں پر یہ میں بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑی سلطنتوں کو للکارا تھا، اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرا دیا تھا، جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ شخصیت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ اٹھے کہ آپ کا دایاں ہاتھ کس کے کندھے پر تھا؟ بولو. صدیق اکبر کے کندھے پر تھا. اور بایاں ہاتھ کس کے کندھے پر تھا؟ فاروق اعظم کے کندھے پر تھا. صحابہ اس منظر کو دیکھ کر، خوبصورت منظر ہے کہ جس میں دو یار دائیں بائیں اور حضور ان کے درمیان میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو صحابہ جب مسکرائے تو حضور نے فرمایا ایک خوشخبری بھی سن لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جیسے تم یہاں آج دیکھ رہے ہو، قیامت کے دن ہم تینوں یار ایسے اٹھائے جائیں گے. جو برکتیں اور جو رحمتیں اللہ اور اس کے فرشتے روزانہ مسجد نبوی میں روز اقدس پر نازل فرما رہے ہیں، وہی برکتیں، وہی رحمتیں، وہی درود و سلام صدیق و عمر کو بھی عطا ہو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایمان کے اندر قوت پیدا کرو. ہم یہ ثابت کریں کہ ہم خلفائے راشدین کی اقتداء کریں گے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمر سے دوستی رکھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ دوستی رکھتا ہے، جو عمر سے بغض رکھتا ہے گویا میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، ان کا احاطہ نہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے کتنے فکر مند رہتے تھے، حتیٰ کہ مدینے میں رہتے ہوئے ان کی تمنا کیا تھی بتاؤ، بولو، اسی پر ختم کرتا ہوں۔ کیا تمنا تھی؟ شہادت کی تمنا تھی۔ اور آخری حج میں جب گئے تو کیا دعا مانگی کہ اللہ مجھے شہادت بھی دے اور بلد رسول میں دے۔ کہاں دے؟ مدینے میں شہادت دے، تاکہ ساتھ رسول اللہ کے مزار میں جگہ بھی ملے۔ ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیسے بتاؤں، اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کو شہادت ملی، جس کی شہادت پر محراب گواہ بنا۔ کون محراب؟ محراب مسجد کا محراب گواہ بنا۔ قرآن پڑھتے ہوئے شہادت آئی، قرآن گواہ بنا۔ نماز پڑھاتے ہوئے شہادت آئی، صحابہ گواہ بنے۔ اور جو ہی خون نکلا تو نماز نہیں توڑوائی، عبد الرحمن بن عوف کو آگے کھڑا کر دیا، نماز کو جاری رکھوایا۔ جو ہی نماز ختم ہوئی صحابہ سے پوچھتے ہیں کس نے مجھے خنجر مارا؟ کہا کہ موجوسی نے۔ کہا الحمدللہ کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے وار نہ ہوا۔ کہا کون تھا؟ ایرانی تھا۔ میرے دوستو، اس نے خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا، لیکن تاہم میں یہ بتا دوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی، اور یہی وہ شہادت ہے جو مومن کے لیے ایک عظیم نعمت کا پیغام ہے۔ خوف خدا کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، اپنی تربیت اسلامی کے ساتھ یہ جذبہ پیدا کرو کہ اسلام کے لیے جان بھی دینی پڑی تو جان بھی۔ اسلام کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ جس تاریخ میں یہ بات ہے کہ ہمارے خلیفہ کے خط سے صرف یہ نہیں کہ ان کی حکومت اس زمین پر انسانوں پر تھی، دریاؤں کو خط لکھ کر دریاؤں کے رخوں کو پھیر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، آگ نکلی تو چادر مبارک دے دی، زلزلہ آیا تو درہ زمین پر مارا۔ اور عمر کی بات کرتے ہو جس کی سلطنت کائنات میں تھی، کہ جس وقت خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران میں نگاہ کہاں پڑ رہی ہے؟ کون پڑھا رہا ہے بتاؤ؟ اللہ۔ 1000 میل دور ایک ایسے قافلے پر اللہ نظریں ڈلوا دیتے ہیں۔ عمر خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریہ الجبل الجبل، اپنے پہاڑ کی دامن کو دیکھ، دشمن آیا ہوا ہے۔ عمر جمعہ پڑھا رہے ہیں، آواز اللہ تعالیٰ 1000 میل دور اس قافلے میں پہنچا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ویلنس سیٹ نہیں تھے، مگر ہواؤں پر بھی حکمرانی تھی، اور یہ کس نے آواز پہنچائی؟ اللہ نے۔ آواز ہم بلند کرو کہ وہ رب جس نے بدر والوں کی نصرت کی، وہ اللہ جس نے مہاجرین و انصار کی مدد و نصرت فرمائی، وہ اللہ جس نے خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام کو جنوب افریقہ اور تمام کائنات عالم نے بر و بحر میں پھیلا دیا تھا۔ انشاءاللہ ہم جیسے ضعیف مسلمانوں سے بھی پوری کائنات میں اسلام کو پھیلائے گا۔ آؤ مل کر کہیں اللہ ہمیں اپنے اسلام کا مجاہد بنا دے، دائی بنا دے۔ دایان اسلام کی دعوت کے پیغام کو سنو، جہاں دین کی بات ملتی ہے سنو، اختلاف نہ کرو، آپس میں پھوٹ مت ڈالو، اتحاد کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور یہ ثابت کرو کہ کفر کے مقابلے میں ہم تمام مسلمان ایک ہیں، ایک رہیں گے، اتحاد کے ساتھ رہیں گے۔